بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہم بی ایس این تھرڈ سیمسٹر کی سبجیکٹ انگلش پڑھ رہے ہیں۔ انگلش 3 کا ہم نے جو اس کے چیپٹرز ہے فرسٹ 4 یونٹ آپ کہہ سکتے ہیں یا فرسٹ 4 لیکچر کہہ سکتے ہیں، وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے، جو کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ میں موجود ہے، اور چینل کے پلے لسٹ کا لنک آپ لوگوں کو اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن کے اینڈ میں مل جائے گی، وہاں سے آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ویڈیو لیکچر ہے یہ یونٹ نمبر 5 پیراگراف رائٹنگ یا پیراگراف ڈیولپمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں، اس پہ ہے۔ اسٹوڈنٹس، پیراگراف رائٹنگ کیا ہوتی ہے؟ تو آپ لوگوں کو اس کا کچھ کنسیپٹ ہے وہ آپ لوگوں کا ہوگا، کیونکہ سیکنڈ سیمسٹر میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا تھا پیراگراف رائٹنگ۔ تو پیراگراف رائٹنگ جو ہے ایک ریلیٹڈ سینٹنس کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، جس میں ہم کسی ایک پوائنٹ کو اٹھاتے ہیں اور باقی کے سینٹنس سے اس پوائنٹ کو سپورٹ کر کے جب ایک کائنڈ آف رائٹنگ بنا دیتے ہیں تو اس کو ہم پیراگراف رائٹنگ کہتے ہیں۔ اس کے کچھ اوور ویو ہے اس چیپٹر کے، کہ اس چیپٹر کے اینڈ میں آپ لوگ اس ایبل ہوں گے کہ آپ لوگ پیراگراف لکھنے کا جو پرپس ہے پیراگراف رائٹنگ کا وہ آپ جان پائیں گے۔ پیراگراف رائٹنگ کی ڈیفینیشن آپ لوگوں کو معلوم ہوگی۔ اس میں جو الیگزینڈر بین ہے وہ کون تھے، اور اس کے جو 6 رولز یا پرنسپلز تھے پیراگراف رائٹنگ کے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگی۔ پیراگراف رائٹنگ کی کمپوزیشن آپ لوگوں کو پتہ ہوگی۔ پیراگراف رائٹنگ کے ایلیمنٹس آپ لوگ جان پائیں گے، اور یونیفائڈ پیراگراف کیا ہوتی ہے اس کی ایگزامپل آپ لوگوں کو پتہ ہوگی، اور پیراگراف کے ٹائپس اور پیراگراف ڈیولپمنٹ کی جو پیٹرن ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گی۔ پرپس آف رائٹنگ، اب پیراگراف لکھنے کی پرپس کیا ہے؟ تو آپ لوگوں نے اسٹوڈنٹس اپنا جب بھی آپ کوئی رائٹنگ کر رہے ہو تو رائٹنگ کرتے وقت آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ جو رائٹنگ میں رائٹ کر رہا ہوں اس کا پرپس کیا ہے اور میرے آڈینس کون ہیں۔ The 3 most common purpose of writing are to inform, to persuade or to entertain۔ پیراگراف لکھنے کے 3 مین پرپسز ہوتے ہیں، 3 کامن پرپسز ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یا تو ہم انفارمیشن دینے کے لیے، انفارم کرنے کے لیے پیراگراف لکھتے ہیں، یا ہم پرسویٹ کرنے کے لیے یعنی قائل کرنے کے لیے پیراگراف لکھتے ہیں، یا ہم انٹرٹین کرنے کے لیے پیراگراف لکھتے ہیں۔ ایچ از ڈسکرائب بریفلی بلو۔ اب یہ سارے جو ہے 3 جو مین پرپسز ہے یہ آگے ایکسپلین کیے گئے ہیں۔ فرسٹ ون، ٹو انفارم، ٹو گیو انفارمیشن اباؤٹ اے سبجیکٹ۔ کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن دینے کے لیے جب ہم پیراگراف لکھتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم انفارم کرنے کے لیے لکھتے ہیں۔ Authors who are writing to inform want to provide fact that will explain or teach something to readers۔ جو authors رائٹ کرتے ہیں انفارم کرنے کے لیے، جب رائٹ کرتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو فیکٹ پرووائڈ کرنے چاہیے، جو حقیقت ہوتی ہے وہ بیان کرنی چاہیے، تاکہ وہ ریڈرز کو کسی چیز کے بارے میں جو انفارمیشن دے رہے ہیں وہ ایکسپلین یا ٹیچ کر سکے۔ For example, an informative paragraph about sandwich might begin: eating food between 2 slices of bread. A sandwich is a practice that has its origin in 18th century England۔ ایگزامپل اگر ہم انفارمیٹیو پیراگراف کی دیکھ لیں تو سینڈوچز کے بارے میں اگر ہم لکھ رہے ہو، انفارمیٹیو ایک پیراگراف ہم سینڈوچ کے بارے میں لکھ رہے ہو تو ہم کیا لکھیں گے؟ ایٹنگ فوڈ بٹوین 2 سلائسز، بریڈ کے جو 2 ٹکڑے ہوتے ہیں اس کے بٹوین جو ہے فوڈ ڈال کے کھانا، اسے ایک سینڈوچ کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسی پریکٹس ہے جو کہ 18 سینچری میں انگلینڈ میں شروع ہوئی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سینڈوچ کے بارے میں انفارمیشن ہے جو کہ ہم اپنے آڈینس کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سینڈوچ جو ہے 2 بریڈ کے 2 ٹکڑوں کے درمیان فوڈ ڈال کے کھانے کو سینڈوچ کہتے ہیں، اور یہ انگلینڈ میں 18 سینچری کو جو ہے یہ کام سٹارٹ کی گئی تھی، اس کا اوریجن یہ ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ سینڈوچز کے بارے میں انفارمیشن اپنے آڈینس کو پرووائڈ کی۔ ٹو پرسویٹ، اب ٹو پرسویٹ کرنے کے لیے اپنی طرف
قائل کرنے کے لیے جو پیراگراف لکھی جاتی ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ٹو پرسویڈ مینس ٹو کنونس دا ریڈر ٹو ایگری ود دا اتھر پوائنٹ آف ویو آن اے سبجیکٹ۔ کسی بھی سبجیکٹ پہ اتھر جب اپنے پوائنٹ آف ویو پہ اپنے آڈینس کو کنونس کرنا چاہتا ہے، ان کو ریڈر کو اپنے پوائنٹ آف ویو پہ ایگری کروانا چاہتا ہے، تو وہ پرسویسیو پیراگراف لکھتا ہے۔ Authors who are writing to persuade may give fact, but their main goal is to argue or prove a point to the reader۔ جو authors ہوتے ہیں جو کہ پرسویٹ کرنے کے لیے پیراگراف لکھتے ہیں، ان کو میں بھی وہ فیکٹ دے سکتے ہیں، فیکٹ لکھ سکتے ہیں، لیکن ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی پوائنٹ جو ہے وہ ریڈر کو پروف کرواتے ہیں۔ آرگیو یا پروف ایک ہی چیز ہے، کوئی بھی پوائنٹ، اپنا ایک پوائنٹ جو ہے وہ ریڈر سے ایگری کرواتے ہیں۔ A persuasive paragraph about sandwich might begin, "There are good reasons why every sandwich should be made with whole grain bread۔ اب ایک پرسویسیو پیراگراف جو ہے سینڈوچ پہ اگر لکھا جائے تو لکھا ہے یہاں پہ کہ ایک گڈ ریزنس ہے کہ ہر ایک سینڈوچ جو ہے وہ کیوں ہول گرین سے بنا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک گڈ ریزن ہے۔ تو اب میں نے جب لکھا کہ سینڈوچز جو ہے ہر ایک سینڈوچ ہول گرین سے بنا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک اچھا ریزن ہے، تو آپ لوگ کیا ہو گئے، آپ لوگ ابھی اس ریزن کو پوچھنا چاہیں گے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اچھا اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے، تو وہ ریزن کیا ہے؟ مطلب کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے اس رائٹنگ کے ذریعے کنونس کر لیا، اس بات کے پیچھے کنونس کر لیا کہ ہول گرین سے ہمیشہ ایک سینڈوچ جو ہے وہ کیوں بنی ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں پرسویٹ کرنے کے لیے پیراگراف لکھنا۔ ٹو انٹرٹین، ٹو امیوز اینڈ ڈیلائٹ۔ ٹو امیوز اینڈ ڈیلائٹ، امیوز کا مطلب یہ ہے اسٹوڈنٹس کے ہنسانے کے لیے، ڈیلائٹ مینس کہ خوش کرنے کے لیے کوئی جب پیراگراف لکھی جاتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرٹین کرنے کے لیے ایک پیراگراف ہے۔ ٹو اپیل ٹو دا ریڈر سینسز اینڈ امیجینیشن، جو ریڈر ہے اس کے سینسز کو ہم اپیل کرتے ہیں، مینس کہ اس کے سینسز کے سامنے کوئی چیز عرض کرتے ہیں اور اس سے امیجینیشن کرواتے ہیں، امیجن اس سے کرواتے ہیں۔ آتھرس رائٹ ٹو انٹرٹین ان ویریس وے، آتھرس جو ہے وہ انٹرٹین کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے لکھتے ہیں، تھرو فکشن اینڈ نان فکشن، وہ یا تو فکشن کا جو وے ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں فکشن رائٹنگ کا، یا نان فکشن رائٹنگ کا وے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ کوسچن ہوگی کہ یہ فکشن رائٹنگ کسے کہتے ہیں اور نان فکشن رائٹنگ کسے کہتے ہیں؟ تو فکشن رائٹنگ وہ رائٹنگ ہوتا ہے جس میں پیپلز کے سامنے کوئی امیجینیشن رکھتے ہیں، مطلب کوئی ایسی بات لکھتے ہیں کہ جس کو دیکھ کے جو ریڈر ہوتا ہے وہ امیجن کر لیتا ہے، کوئی تصور اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے۔ تو ایسے رائٹنگ جس کو ریڈ کرنے سے ذہن میں امیجینیشن ہو جاتی ہے، تصور بن جاتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں فکشن رائٹنگ۔ اور نان فکشن رائٹنگ وہ رائٹنگ کے جس میں کوئی امیجینیشن نہیں ہوتی، یہ جسٹ انفارمیشن ہوتی ہے ریڈرز کے لیے، اس میں کوئی تصور وغیرہ نہیں ہوتا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ نان فکشن رائٹنگ ہے۔ اب لکھا ہے این انٹرٹیننگ پیراگراف اباؤٹ سینڈوچز مائٹ بگن۔ اب ہم سینڈوچز کی ہی بات کر رہے تھے کہ سینڈوچز کو اگر ہم انفارم کوئی کرنا چاہے سینڈوچز کے بارے میں تو ہم کیا کرتے ہیں، اگر پرسویٹ کرنا چاہے تو کیا کر سکتے ہیں۔ اب اگر انٹرٹین کرنا چاہے ہم سینڈوچز کے بارے میں آڈینس کو، اپنے ریڈرز کو، تو ہم کیا لکھیں گے؟ وٹ آئی وانٹڈ واز اے مڈ نائٹ اسنیک۔ مجھے ایک مڈ نائٹ اسنیک چاہیے تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا، میری ایک خواہش تھی کہ مڈ نائٹ میں مجھے کوئی اسنیک ملے، بٹ وٹ آئی گوز واز بیٹر، لیکن جو مجھے ملا وہ میری جو میں چاہتا تھا اس سے اچھا ملا۔ کیا ملا؟ دی بگیسٹ موسٹ میجیکل سینڈوچ، مجھے ایک بڑا سا ایک میجیکل سینڈوچ مل گیا ان دی انٹائر ورلڈ، جو کہ پورے دنیا میں کیا ہے، ایک میجیکل سینڈوچ ہے، کیونکہ مجھے تصور نہیں تھی کہ مجھے مڈ نائٹ اسنیک میں سینڈوچ ملے گی، میں تو جسٹ مڈ نائٹ اسنیک کے لیے کچھ چاہتا تھا، لیکن مجھے جو ملا وہ بیٹر تھا جو میں چاہتا تھا اس سے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ایک انٹرٹیننگ پیراگراف ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کو انٹرٹین کرنے کے لیے لکھا گیا ہے۔
اچھا اسٹوڈنٹس، تو اب وٹ از اے پیراگراف؟ پیراگراف کیا ہے؟ اے پیراگراف از اے گروپ آف ریلیٹڈ اسٹیٹمنٹ دیٹ اے رائٹر ڈیولپ اباؤٹ اے سبجیکٹ۔ پیراگراف ایک گروپ آف ریلیٹڈ اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ رائٹر جو ہے وہ ایک سبجیکٹ کے بارے میں ڈیولپ کرتا ہے۔ کسی بھی ایک سبجیکٹ کے بارے میں جب گروپ آف ریلیٹڈ اسٹیٹمنٹ لکھے جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پیراگراف ہے۔ The first sentence state the specific point or idea of the topic۔ اس کا پیراگراف کا جو فرسٹ سینٹنس ہوتا ہے وہ اسپیسیفک پوائنٹ یا جو اسپیسیفک آئیڈیا ہوتا ہے ٹاپک کا اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ The rest of the sentences in the paragraph support that point or idea۔ اور جو جتنے بھی باقی کے سینٹنسز ہے پیراگراف میں وہ اس آئیڈیا کو اور اس پوائنٹ کو یا اس آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں جو پوائنٹ جو آئیڈیا ہم نے فرسٹ سینٹنس میں لکھی تھی۔ اسٹوڈنٹس، اس کو آپ سمپلی یہ سمجھے کہ پیراگراف میں اس کا جو مین آئیڈیا ہوتا ہے فرسٹ سینٹنس میں ہم مین آئیڈیا لکھتے ہیں، اس کے بعد سپورٹنگ سینٹنسز کے تھرو مختلف سینٹنسز کے تھرو ہم اسی آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اسکاٹش logician Alexander Bain defined a paragraph as a collection of sentences with unity of purpose۔ یہ ایک اسکاٹش logician تھا۔ اسٹوڈنٹس، logician کسے کہتے ہیں؟ وہ پرسن جو کہ لوجیشین میں ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو ہم لوجیشین کہتے ہیں۔ جو لاجک ہوتا ہے، لاجک میں جو ایکسپرٹ پرسن ہوتا ہے اس کو ہم لوجیشین کہتے ہیں۔ تو یہ ایک لاجک کسے کہتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ منطق نگار ہم کہتے ہیں جو لاجیکل چیزیں لکھتے ہیں ان کو۔ تو الیگزینڈر بین بھی ایک منطق نگار تھا۔ اس نے پیراگراف کو اس طرح ڈیفائن کیا کہ پیراگراف جو ہے وہ کولیکشن آف سینٹنسز ہے جس کا یونٹی آف پرپس، جس کا پرپس جو ہوتا ہے وہ یونٹی ہوتا ہے۔ مینس کہ ایسے سینٹنس کی کولیکشن جن سینٹنس کا مقصد جو ہے وہ ایک ہی چیز کو بیان کرنا ہے، اس کو ہم پیراگراف بولتے ہیں۔ اور یہ الیگزینڈر بین نے ڈیفائن کیا تھا۔ آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنی ہے، آپ لوگوں سے ایم سی کیوز اس طرح بن سکتی ہے کہ کس نے پیراگراف جو ہے وہ ڈیفائن کی تھی کہ کولیکشن آف سینٹنسز وتھ یونٹی آف پرپس۔ تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ الیگزینڈر بین تھا، یا اس طرح کی ایم سی کیوز بن سکتی ہے کہ الیگزینڈر بین جو ہے وہ کون تھے؟ اسکاٹش تھے، وہ گریک تھے، اس طرح پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ وہاں پہ اسکاٹش کا لفظ جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے۔ Alexander Bain popularized 6 rules for paragraph construction within his rhetorical theory۔ جو الیگزینڈر بین تھے انہوں نے 6 رولز جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیے تھے، بنائے تھے۔ اپنا جو ان کا ریٹوریکل رائٹنگ تھا، ریٹوریکل تھیوری تھا، اس میں انہوں نے 6 رولز جو ہے پیراگراف کے لیے کنسٹرکٹ کیے تھے۔ اب یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، ایم سی کیوز بن سکتی ہے کہ الیگزینڈر بین کا جو ریٹوریکل تھیوری تھا اس میں کتنے رولز انہوں نے پیراگراف کے لیے کنسٹرکٹ کیے تھے۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ 6 رولز تھے۔ اب یہاں پہ ایک لفظ ہے ریٹوریکل تھیوری، تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ریٹوریکل تھیوری کیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس، ریٹوریکل رائٹنگ یا ریٹوریکل تھیوری ہم ان رائٹنگ کو کہتے ہیں جس میں جو رائٹر ہوتا ہے وہ خود ہی کوئی کوسچن اٹھاتا ہے اور خود ہی اس کا جواب دیتا ہے، یعنی کوئی آرگیومنٹ بنا دیتا ہے اور اس کے آنسر بھی خود کر دیتا ہے۔ اس قسم کے رائٹنگ کو ہم ریٹوریکل رائٹنگ کہتے ہیں۔ As a result, he is usually called the founder of paragraph theory۔ ان سب کاموں کے رزلٹ میں ان کو فاؤنڈر آف پیراگراف تھیوری کہا جاتا ہے۔ اب ایم سی کیوز بن سکتی ہے کہ فاؤنڈر آف پیراگراف تھیوری کون تھے؟ تو وہ الیگزینڈر بین تھے۔ His concept of the paragraph appear to be analogically derived from the sentence theory۔ ان کا جو کنسیپٹ ہے پیراگراف سے ریلیٹڈ وہ اس طرح لگتا ہے کہ وہ انالوجیکلی یعنی یکساں طور پر جو سینٹنس تھیوری ہوتا ہے اس سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی ان کا جو کنسیپٹ ہے پیراگراف رائٹنگ کے بارے میں تو وہ جو سینٹنس تھیوری ہوتی ہے اسی کے بالکل جو ہے وہ اس سے مشابہت رکھتی ہے۔
The theory assert that paragraph is one unit. اب اس کا جو تھیوری ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ وہ یہ بتاتا ہے کہ پیراگراف جو ہے ون یونٹ آف اے پیس آف رائٹنگ، یہ ایک ون یونٹ آف ایک پیس آف رائٹنگ ہے، اینڈ جنرلی کنسسٹ آف سیورل سینٹینسز، اور اس میں جنرلی مختلف قسم کے سیورل سینٹینسز ہوتے ہیں۔ ان ایڈیشن اٹ کلیم دیٹ the paragraph should deal with only one subject or topic. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پیراگراف میں سیورل سینٹینس ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے سینٹینس ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کمپلسری ہے کہ اس میں جو بھی اس میں سینٹینسز ہوں گے وہ کیا ہوں گے، وہ ڈیل کرتے ہوں گے کسی ایک سبجیکٹ یا کسی ایک ٹاپک سے، اینڈ شوڈ کمپرائز دے ٹاپک سینٹینسز ایٹ دا بگننگ، اور اس کا جو ٹاپک سینٹینس ہوگا وہ بگننگ میں ہوگا، اسٹارٹ میں ہوگا۔ ٹاپک سینٹینس کیا ہے؟ جو اس سبجیکٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ آگے جا کے کیا ہونے والا ہے، آگے جا کے یہ پیراگراف کیا بتانے والی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹاپک سینٹینس۔ فالوڈ بائی سپورٹنگ سینٹینسز، ٹاپک سینٹینسز کے بعد سپورٹنگ سینٹینسز ہوتے ہیں، اس کے نیچے لکھے جاتے ہیں، اینڈ اے کنکلوڈنگ سینٹینس ایٹ دا اینڈ۔ سپورٹنگ سینٹینس اس ٹاپک سینٹینس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جو کنکلوڈنگ سینٹینس ہوتا ہے وہ اینڈ میں لکھے جاتی ہے، جس کے تھرو جو پیراگراف ہوتا ہے اس کو اینڈ کیا جاتا ہے۔ مور ایور اکارڈنگ ٹو دی تھیوری the topic sentence should have only one topic and one controlling idea or main idea. اس کے علاوہ اس تھیوری کے مطابق لکھا گیا ہے کہ جو پیراگراف کا ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے اس میں صرف ایک ٹاپک اور صرف ایک کنٹرولنگ آئیڈیا ہونا چاہیے۔ ٹاپک مینس سبجیکٹ کی ایک ہی چیز ہے کہ یہ پیراگراف کس چیز کے بارے میں ہے، اور کنٹرولنگ آئیڈیا جو ہے وہ کنٹرولنگ آئیڈیا یا مین آئیڈیا، ہم ان آئیڈیاز کو کہتے ہیں جو کہ ٹاپک کو ایکسپلین کرتی ہے، ان کو ہم کنٹرولنگ آئیڈیا کہتے ہیں۔ الیگزینڈر بین 6 رولز آر پرنسپل آف دا پیراگراف۔ اب الیگزینڈر بین نے جو 6 رولز بنائے تھے پیراگراف رائٹنگ کے لیے وہ کون کون سے ہیں؟ Alexander Bain formulated 6 rules are principles of the paragraph. The first one ہے the direction and purpose of each sentence should connect to what came prior. This must be explicit and unmistakable. لکھا ہے کہ جو ڈائریکشن اور جو پرپس ہوتا ہے ہر ایک سینٹینس کا وہ اس سے پہلے جو سینٹینس آیا ہوا ہے اس سے کنیکٹڈ ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ میں نے ایک سینٹینس لکھا، اب اس کے بعد میں سیکنڈ سینٹینس لکھنے جا رہی ہوں تو میرا جو سیکنڈ سینٹینس ہے وہ ریلیٹڈ ہونا چاہیے میرے فرسٹ سینٹینس سے، اور یہ واضح طور پر ایکسپلیسٹ مینس کہ واضح طور پر یہ کرنی چاہیے، اور اس میں کوئی مسٹیک جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا پرنسپل یا دوسرا رول کیا ہے؟ when several consecutive sentence repeat or illustrate the same idea. اگر مختلف قسم کے جو consecutive sentence ان سینٹینس کو کہتے ہیں جو کہ ایک سینٹینس کے بعد دوسرا سینٹینس، دوسرے سینٹینس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا، ایسے جب ایک کے بعد ایک سینٹینس آتا ہے تو ان سینٹینس کو ہم consecutive sentence بولتے ہیں۔ جب consecutive sentence ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا ایک سیم آئیڈیا بیان ہو رہی ہو تو they should as much possible be formed alike. تو انہیں اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے جو ہے ایک دوسرے کے جیسے ہو، مطلب ان میں ڈفرینس نہ ہو، وہ ایک دوسرے کو الائک کرتے ہو۔ پیرل کنسٹرکشن اسے کہتے ہیں۔ پیرل کنسٹرکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کہ ان سینٹینسز میں ہم نے متوازن رکھنی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ ایک سینٹینس ہم نے بہت بڑا لکھا، دوسرا ہم نے بہت چھوٹا لکھا، تیسرا پھر ہم نے بڑا لکھا، چوتھا ہم نے چھوٹا لکھا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو جتنے بھی سینٹینس ہم نے لکھنے ہیں ایک دوسرے کے متوازن ان کو ہم نے بنانی ہوتی ہے۔ the main subject and predicate should maintain their position throughout. اور جو مین سبجیکٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو پریڈیکیٹ ہوتی ہے، پریڈیکیٹ یعنی مین سبجیکٹ اور اس کے ساتھ جو اشارے ہوتے ہیں، جو ہمارے پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں، should maintain their position throughout. ان کو اپنے پوزیشن پہ پیراگراف کے اینڈ تک ہم نے لے کے جانا ہوتا ہے، انہیں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر یا کوئی دوسری بات لا کے ان کے درمیان میں نہیں رکھنی چاہیے۔
اب تھرڈ نمبر پرنسپل کیا ہے؟ دا اوپننگ سینٹینس ٹاپک سینٹینس از ایکسپیکٹڈ ٹو انڈیکیٹ دا سبجیکٹ آف دا پیراگراف. جو اوپننگ سینٹینس ہوتا ہے، اوپننگ سینٹینس جسے ہم ٹاپک سینٹینس کہتے ہیں، اس میں ایسا کرنا چاہیے کہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے پیراگراف کا اس کو وہاں پہ لکھنا چاہیے. جو بھی سبجیکٹ ہوتا ہے کہ سبجیکٹ کیا ہے پیراگراف کا، کہ پیراگراف آگے جا کے کس چیز کے بارے میں ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ پیراگراف کا سبجیکٹ. تو پیراگراف کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ ہم نے ٹاپک سینٹینس میں لکھنی ہوتی ہے. فورتھ نمبر رول ہے ایچ سینٹینس ان اے پیراگراف شوڈ بی فاؤنڈ ان اٹس موسٹ سویٹیبل لوکیشن ود ان دا پیراگراف. جتنے بھی سینٹینس ہوتے ہیں پیراگراف میں ان کو اپنے ایک سویٹیبل، اپنے لیے ایک مخصوص لوکیشن پہ ہونا ضروری ہوتا ہے. ایوری پیراگراف ہیز اے پلین ڈائریکٹڈ بائی نیچر آف دا کمپوزیشن. ہر ایک پیراگراف کا کوئی نہ کوئی پلین ہوتا ہے. وہ پلین کس طریقے سے بنتا ہے؟ یہ پیراگراف کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے کہ پیراگراف کس چیز کے بارے میں ہے، اس کمپوزیشن کے تھرو اس کا ایک پلین بن جاتا ہے. As such sentences should be laid out in according to this plan. اب یہ جو پلین بنا ہے کہ یہ پیراگراف کس چیز کے بارے میں ہے، تو آگے جو جتنے بھی سینٹینس لکھے جائے، لیڈ آؤٹ مینس جو جتنے بھی سینٹینس لکھے جائے وہ اس پلین کے مطابق لکھے جائے. اینڈ آؤٹ آف پلیس سینٹینس برنگس کنفیوژن. اگر آؤٹ آف پلیس کوئی سینٹینس ہم نے اس درمیان لے آئے تو اس میں کنفیوژن جو ہے وہ ارائز ہو سکتی ہے. تو ہم نے کوئی بھی آؤٹ آف پلیس سینٹینس اس میں نہیں لانی ہے. ہم نے جو جتنے بھی سینٹینس لکھنے ہیں وہ اس پلین کے مطابق، جو پلین اس پیراگراف کے کمپوزیشن کے تھرو بنی تھی، اس پلین کے مطابق ہم نے لکھنی ہوتی ہے. ففتھ نمبر رول ہے اے پیراگراف شوڈ پوزیس یونٹی اینڈ کنٹین اے ڈیفینٹ پرپس. ایک پیراگراف میں یونٹی ہونی چاہیے اور اس کا ایک خاص مقصد ہونا چاہیے. دیئر شوڈ بی نو sentences or information contained in the paragraph which does not support that purpose. اس میں کوئی ایسی سینٹینس یا کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہونی چاہیے پیراگراف میں جو کہ اس کا جو پرپس ہوتا ہے اس کو سپورٹ نہیں کر پائے. فار ایگزامپل اگر ہم پرسویسیو پیراگراف لکھ رہے ہو، کسی کو پرسویٹ کرنا ہمارا مقصد ہے اور اس میں ہم ڈسکرپشن لکھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہوا، اس سے اس میں اس کی جو خاصیت تھی وہ اب ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے پیراگراف جو ہے انسکسیسفل ہو گیا. تو جو مقصد ہوتا ہے اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں انفارمیشن ایڈ کرنا ضروری ہے. 6 نمبر یعنی جو لاسٹ نمبر رول ہے وہ کیا ہے؟ دا بگ سینٹینسز ود ان دا پیراگراف شوڈ بی دا امپورٹنٹ آئیڈیا. پیراگراف میں جو بگ سینٹینسز ہوتے ہیں ان میں امپورٹنٹ آئیڈیا کا ہونا کمپلسری ہے، اور جو اسمالر سینٹینسز ہے اس میں جو لیس امپورٹنٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ایوری تھنگ شوڈ ہیو بلک اینڈ پرومیننس اکارڈنگ ٹو اٹس امپورٹنٹ. ہر ایک چیز کا اپنا ایک بلک اور اس کا پرومیننس اور بلک مینس کہ اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ اس کے امپورٹنس کے مطابق ہونی چاہیے. مطلب کہ کوئی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے تو اس کا سینٹینس بھی لمبا ہونا چاہیے. اگر کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے تو اس کے سینٹینسز جو ہے وہ اسمال ہونے چاہیے. کمپوزیشن آف اے پیراگراف. پیراگراف کن چیزوں کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ تو لکھا ہے وٹ میک اے پیراگراف. اے پیراگراف ہیز 3 بیسک پارٹ. پیراگراف کے 3 بیسک پارٹس ہوتے ہیں. فرسٹ ون ٹاپک سینٹینس ہے، سیکنڈ ون سپورٹنگ سینٹینسز ہے، اور تھرڈ ون کنکلوڈنگ سینٹینس ہے. آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنے ہیں کہ ایک پیراگراف کے 3 بیسک پارٹ ہوتے ہیں، ٹاپک سینٹینس، سپورٹنگ سینٹینس اور کنکلوڈنگ سینٹینس. ٹاپک سینٹینس کیا ہے؟ دس از دا مین آئیڈیا آف دا پیراگراف. اٹ از یوزولی دا فرسٹ سینٹینس آف دا پیراگراف اینڈ اٹ از دا موسٹ جنرل سینٹینس آف دا پیراگراف. یہ جو ٹاپک سینٹینس ہے یہ مین آئیڈیا ہوتا ہے پیراگراف کا. یہ یوزولی جو فرسٹ سینٹینس ہے پیراگراف کی وہ ٹاپک سینٹینس ہے، اور اس کو ہم ایک جنرل سینٹینس بھی کہتے ہیں پیراگراف کا، کیونکہ ہر ایک پیراگراف میں اس کا ٹاپک سینٹینس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. Supporting sentences, these are sentences that talk about or explain the topic sentences. یہ ایسے sentences ہوتے ہیں جو کہ جو topic sentence ہوتا ہے اس کو explain کرتے ہیں یا اس کے بارے میں talk کرتے ہیں. They are more detailed ideas that follow the topic sentence. یہ more detailed ideas ہوتے ہیں جو کہ topic sentence کو follow کرتے ہیں.
یعنی اس کے بعد میں یہ لکھے جاتے ہیں اور اس کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. The concluding sentence, this may be found at the last sentence of the paragraph. Concluding sentence جو ہے یوزولی جو پیراگراف کا لاسٹ سینٹنس ہوتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے. It can finish a paragraph by repeating the main idea or just giving a final comment about the topic. یہ اس پیراگراف کو فنش کرتی ہے یا تو کسی ریپیٹنگ مین آئیڈیا جو ہوتے ہیں یا ان کو ریپیٹ کرتی ہے یا جسٹ کوئی فائنل کمنٹ اس ٹاپک کے لیے کوئی کمنٹ دے دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹاپک جو ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے. The concluding sentence should restate the idea in the topic sentence. concluding sentence کے تھرو جو ٹاپک سینٹنس میں جو آئیڈیا لکھی تھی اس کو ریسٹیٹ کر سکتے ہیں. The concluding sentence that restate the main idea should give the same information in a slightly different way, perhaps by using different word or by using different word order. کیا ہوتا ہے کہ جو کنکلوڈنگ سینٹنس ہوتا ہے وہ مین آئیڈیا کو ری اسٹیٹ کرتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے کچھ اس سے سلائٹلی ڈفرینٹ وے میں، یا اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ڈفرینٹ ورڈس اس کے لیے یوز کرے اور مختلف ورڈس کے تھرو اس کو جو آئیڈیا ہوتا ہے، جو مین آئیڈیا ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کر لیں. اچھا اسٹوڈنٹس، دا بیسک رول کیپ ون آئیڈیا ٹو ون پیراگراف. اس کے لیے کچھ بیسک رولس ہوتے ہیں. لکھا ہے کہ ایک آئیڈیا کو ایک ہی پیراگراف تک محدود رکھنی ہوتی ہے. دا بیسک رول آف تھمب وتھ پیراگرافنگ از ٹو کیپ ون آئیڈیا ٹو ون پیراگراف. جو بیسک رول ہوتا ہے تھمب کا، تھمب مینس کہ اگر ہم اشارہ کرنا چاہیں کہ بیسک پیراگراف کون سی ہے تو اس لیے ہم تھمب لفظ یوز کرتے ہیں. جو بیسک رول ہوتا ہے تھمب کا پیراگراف لکھنے میں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آئیڈیا ایک ہی پیراگراف میں کافی ہے. ایک پیراگراف میں 2 یا 3 آئیڈیا ڈالنا ضروری نہیں ہوتا. لیکن اسٹوڈنٹس، اگر آپ لوگوں سے کوئی پوچھے کہ ایک پیراگراف میں اگر دو آئیڈیا آ سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ بھی نہیں کہنی کہ جی نہیں، ایک پیراگراف میں 2 آئیڈیا نہیں آ سکتی. ایک پیراگراف میں 2 آئیڈیا آ سکتی ہے. کب آ سکتی ہے؟ اس کے لیے ایک کنڈیشن ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک پیراگراف لکھا، اب ہم دوسرا پیراگراف لکھنے جا رہے ہیں. یہ جو فرسٹ پیراگراف میں نے لکھی تھی اس کے اینڈ کے جو سینٹنس ہے اس میں جو اگلے پیراگراف لکھنے جا رہی ہوں اس پیراگراف کے بارے میں کچھ ٹچ دے دوں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ایک اور آئیڈیا ہوگا جو میں نے اس پیراگراف میں انکلوڈ کر لی. لیکن میرا مقصد کیا تھا؟ جو میرا نیکسٹ پیراگراف تھا اس سے اس پیراگراف کو لنک کرنا تھا. تو اس طریقے سے میں ایک پیراگراف میں 2 آئیڈیا لا سکتی ہوں. اس کے علاوہ ایک پیراگراف میں 2 آئیڈیا نہیں ہو سکتے. If you begin to transition into new idea, it belong in the new paragraph. لکھا ہے کہ اگر ٹرانزیشن کے تھرو ہم نے کوئی نیو آئیڈیا لکھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نیو پیراگراف ہے. There are some simple ways to tell if you are on the same topic or new one. کچھ ایسے سمپل ویز ہوتے ہیں جن کے تھرو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں اسی ٹاپک میں ہوں یا میں کسی نیو ٹاپک میں ہوں. You can have one idea and several bits of supporting evidence with a single paragraph. سنگل پیراگراف میں ہمارے ساتھ ایک ہی آئیڈیا ہوتا ہے اور مختلف قسم کے جو ہے بٹس یعنی مختلف قسم کے شرط ہوتے ہیں جن کے تھرو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، جو سنگل پیراگراف ہے اس کو سپورٹنگ ایویڈنس دینی ہوتی ہے. You can also have several points in a single paragraph as long as they relate to overall topic of the paragraph. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پیراگراف میں مختلف قسم کے پوائنٹ ہو سکتے ہیں as long as they relate to overall topic of the paragraph. لیکن وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو پیراگراف کا اوورال ٹاپک ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اس سے جو ہے ان ریلیٹڈ کبھی نہیں ہوتے. Elements of a paragraph. To be as effective as possible, a paragraph should contain
ایچ آف دا فالوئنگ. پیراگراف کو ایز پاسبلی جو ہے افیکٹو ہونے کے لیے مختلف قسم کے جو اس کے ایلیمنٹس ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں فرسٹ ون یونٹی ہے، سیکنڈ ون کوہرنس ہے، تھرڈ ون ٹاپک سینٹنس ہے، اور فورتھ ون جو ہے وہ ایڈیکویٹ ڈیولپمنٹ ہے. یونٹی کا مطلب یہ ہے کہ پیراگراف میں جو جتنے بھی سینٹنسز لکھے جائے ان کا مقصد ایک ہی ہو، اس کو ہم کہتے ہیں یونٹی. کوہرنس یعنی اس کی فلو اچھی ہو، اچھی طریقے سے وہ فلو ہو رہا ہو. ٹاپک سینٹنس جس میں اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ بتایا گیا ہو. ایڈیکویٹ ڈیولپمنٹ، اب اس سبجیکٹ ہم نے لکھ دیا، ہم نے ٹاپک سینٹنس بنا لیا، اب اس کو ہم نے ایڈیکویٹلی ایویڈنس کے تھرو ایکسپلین کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں ایڈیکویٹ ڈیولپمنٹ. ایز یو ول سی آل آف دیز ٹریڈ اوور لیپ، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی ٹریڈس ہیں یہ ایک دوسرے سے اوور لیپ ہو رہے ہیں. یوزنگ اوور لیپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. یہ یوزنگ اینڈ اڈاپٹنگ دیم ٹو یور انڈیویژول پرپز ول ہیلپ یو کنسٹرکٹ افیکٹو پیراگرافس. اب ان کو اگر ان کو اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ لکھے گئے ہیں اس طریقے سے اگر ان کو انڈیویجولی یوز کیا جائے تو ایک افیکٹو پیراگراف جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہو سکتی ہے. یونٹی ان اے پیراگراف. اے پیراگراف مسٹ ہیو یونٹی. پیراگراف میں یونٹی کا ہونا لازمی ہے. اے پیراگراف ہیز یونٹی وین آل سینٹنسز سپورٹ اے سنگل آئیڈیا. پیراگراف میں یونٹی تب ہوتی ہے جب تمام سینٹنسز ایک ہی سنگل پوائنٹ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. دی پیراگراف مسٹ ہیو ون کنٹرولنگ آئیڈیا ان دی ٹاپک سینٹنس. پیراگراف کا صرف ایک ہی کنٹرول آئیڈیا ہونا چاہیے ٹاپک سینٹنس میں، ادروائز پیراگراف لوزز فوکس. اس کے برعکس جو ہے اگر ایک کنٹرولنگ آئیڈیا کے بنسبت 2 یا 3 کنٹرولنگ آئیڈیا آ گئے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو پیراگراف پہ جو فوکس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. دی انٹائر پیراگراف شوڈ کنسرن اٹ سیلف وتھ اے سنگل فوکس. جو انٹائر پیراگراف ہوتا ہے اس میں ایک ہی سنگل فوکس جو ہے اس پہ خود کو کنسرن کرنی ہوتی ہے. اف اٹ بگین وتھ ون فوکس اور میجر پوائنٹ آف ڈسکشن اٹ شوڈ ناٹ اینڈ وتھ another or wander within different ideas. اچھا اسٹوڈنٹس، اس میں لکھا ہے کہ اگر ایک فوکس سے ہم نے کسی پیراگراف کی بگننگ کی ہے یا کسی ڈسکشن میں ہم نے ایک میجر پوائنٹ اٹھایا ہے تو اب ہم نے اس کو کسی اور پوائنٹ سے یا کسی اور فوکس جو ہے اس سے اس کو وینڈر نہیں کرنا. مطلب کہ ہم نے کسی دوسرے فوکس سے اس کو اینڈ نہیں کرنا ہے اور اس کی اینڈنگ جو ہے ہم نے کسی دوسرے مختلف قسم کے آئیڈیاز جو ہوتے ہیں ان پہ بھی نہیں کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فوکس ہم نے اسٹارٹ میں اٹھائی، جو پوائنٹ ہم نے ڈسکشن کے لیے اسٹارٹ میں اٹھائی، ہم نے تھرو آؤٹ دی پیراگراف اس کو سپورٹ دینی ہوتی ہے. یونیفائڈ پیراگراف کیا ہوتا ہے؟ این افیکٹو پیراگراف جنرلی فوکس آن ون مین آئیڈیا. یونیفائڈ پیراگراف ایک افیکٹو پیراگراف ہوتا ہے جو کہ جنرلی صرف ایک ہی مین آئیڈیا پہ اس کی فوکس ہوتی ہے. اے گڈ وے ٹو اچیو پیراگراف یونٹی از ٹو اسٹیٹ دا مین آئیڈیا کلیئرلی ان ون سینٹینس. ایک اچھا طریقہ، ایک گڈ وے جو ہے پیراگراف کی میں یونٹی اچیو کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جو مین آئیڈیا ہے اس کو ہم ون سینٹینس میں کلیئرلی لکھ دیں. دے ٹاپک سینٹینس، اور وہ سینٹینس کون سا ہونا چاہیے؟ ٹاپک سینٹینس ہونا چاہیے جس میں ہم اس کا جو مقصد ہوتا ہے، جو مین آئیڈیا ہوتا ہے اس کو لکھ دیں. اینڈ ریلیٹ آر ادر سینٹینسز آف دا پیراگراف ٹو دا آئیڈیا. اور پھر جا کے پیراگراف کے جو جتنے بھی سینٹینس ہوتے ہیں ان کو اس آئیڈیا کے ساتھ ریلیٹ کر لیں. اچھا اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہے کوہرنس کیا ہے؟ اے پیراگراف ہیز کوہرنس اور فلوز if its detail fit together clearly in a way that readers can easily follow. کوہرنس کو ہم فلوز بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پیراگراف میں کوہرنس یا فلوز تب ہو سکتی ہے جب اس میں جو ڈیٹیلز ہے وہ فٹ ٹوگیدر کلیئرلی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کلیئرلی فٹ ہو جائے، اس طریقے سے کلیئرلی فٹ ہو جائے کہ ریڈر جو ہے ایزیلی اس کو پڑھ سکے. اس کو ہم کہتے ہیں کوہرنس.
You can achieve paragraph coherence by organizing ideas, by repeating key terms or phrases, and by using parallel structures and transitional devices. ہم پیراگراف میں کوہرنس کس طریقے سے اپنا سکتے ہیں؟ پیراگراف میں اگر ہم چاہیں کہ کوہرنس آ جائے تو اس کے لیے ہم جو آئیڈیاز ہے ان کو آرگنائز کر سکتے ہیں، ترتیب دے سکتے ہیں، جو کی ٹرمز اور فریزز ہوتے ہیں ان کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، اور پیرل اسٹرکچر ہم یوز کر سکتے ہیں، پیرل اسٹرکچر اور ٹرانزیشنل ڈیوائسز۔ ٹرانزیشنل ڈیوائس اسٹوڈنٹس یہ جو دیئر فور، فردر مور، مور ایور، یہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں، ان کو ٹرانزیشنل ڈیوائسز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیرل اسٹرکچرز کا مطلب یہ ہے کہ ایک سینٹنس ہم نے لکھ دیا جو کہ ایک سینٹنس جو ہے 3 لائن پہ مشتمل ہے، دوسری سینٹنس ہم لکھ رہے ہیں کہ وہ 1 لائن پہ مشتمل ہے، تو اس طریقے سے نہیں کرنا۔ جو سینٹنسز ہے وہ ان کو ابھی ایک فرسٹ سینٹنس جو ہے وہ 3 لائن پہ ہے، تو سیکنڈ سینٹنس جو ہے وہ اگر بہت زیادہ ہو تو 4 پہ ہو، تھرڈ سینٹنس جو ہے وہ 2 پہ ہو۔ اس طریقے سے ہم نے ان سینٹنسز میں متوازن جو ہے وہ برقرار رکھنی ہے۔ Coherence is the trait that make the paragraph easily understandable to a reader. کوہرنس ایک ایسی ٹریٹ ہوتی ہے، ایک ایسی خصلت ہوتی ہے جو کہ پیراگراف کو ایزیلی انڈرسٹینڈیبل بناتی ہے ایک ریڈر کے لیے۔ جس پیراگراف میں کوہرنس ہو وہ پیراگراف آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے۔ یو کین ہیلپ کریٹ کوہرنس ان یور پیراگراف بائی کریٹنگ لاجیکل بریجز اینڈ وربل بریجز۔ ایک پیراگراف میں کوہرنس ہم پیدا کرنے کے لیے لاجیکل بریجز اور وربل بریجز یوز کر سکتے ہیں۔ اب لاجیکل بریجز کیا ہے اور وربل بریجز کیا ہے؟ تو لکھا ہے لاجیکل بریجز the same idea of a topic is carried over the sentence to sentence۔ لاجیکل بریجز میں کیا کرتے ہیں؟ جو سیم آئیڈیا ہوتا ہے ٹاپک کا اس کو ہم سینٹنس ٹو سینٹنس کیری کرتے جاتے ہیں، مطلب کہ جو سینٹنس بنتے ہیں وہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بنتے ہیں کہ جو ٹاپک ہم نے ٹاپک سینٹنس میں لکھا ہے۔ Successive sentences can be constructed in parallel form۔ جب سینٹنسز لکھی جاتی ہے پیراگراف میں تو سینٹنسز اگر سکسیسیو بنانی ہے تو وہ ہم نے پیرل فارم میں لکھنی ہے، مطلب کہ سینٹنس میں متوازن برقرار رکھنا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے جو سینٹنس جو بن رہے ہیں وہ سکسیسیو سینٹنس کہلائیں گے۔ اس کے بعد وربل بریجز ہے۔ وربل بریجز میں کیا ہوتا ہے؟ کی ورڈ کین بی ریپیٹڈ ان سیورل سینٹنسز۔ جو کی ورڈز ہوتے ہیں ان کو مختلف سینٹنس میں ریپیٹ کرنا۔ سینونیمز ورڈ کین بی ریپیٹڈ ان سیورل سینٹنسز۔ جو ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں ان کو سیورل سے مختلف قسم کے سینٹنس جو ہے ان میں ریپیٹ کرنا۔ پروناؤنز کین بی ریفر ٹو ناؤن ان پریویس سینٹنس۔ اگر پریویس سینٹنس میں ابھی ایک سینٹنس ہے اس میں کسی بندے کا نام اس میں لکھا ہے، اس کا ناؤن لکھا ہے، تو نیکسٹ میں جب ہم نیکسٹ سینٹنس میں جائیں گے تو اس بندے کے لیے اس ناؤن کے لیے ہم نے پروناؤن یوز کرنی ہوگی، ٹرانزیشنل ورڈ یوز کرنے ہوں گے، جیسا کہ دیئر فور، مور ایور، فردر مور کین بی یوز ٹو لنک آئیڈیاز فرام ڈفرینٹ سینٹنسز۔ یہ کس لیے یوز ہوتے ہیں؟ مختلف قسم کے جو سینٹنس ہوتے ہیں ان میں ان آئیڈیاز کو لنک کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی ہم نے پڑھے یہ وربل بریجز کہلاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ باتیں یاد رکھنی ہے کہ کون کون سی چیزیں وربل بریجز میں ہیں اور کون کون سی لاجیکل بریجز میں ہے، یہ آپ سے MCQs میں پوچھی جا سکتی ہے۔ A topic sentence. A topic sentence is a sentence that indicate in a general way what idea or thesis the paragraph is going to deal with۔ ٹاپک سینٹنس کیا ہے؟ ٹاپک سینٹنس ایک جنرل وے میں یہ بتا دیتی ہے کہ یہ پیراگراف جو کہ لکھا جا رہا ہے اس کا آئیڈیا کیا ہے، اس کی تھیسس کیا ہے، مینس کہ یہ کس چیز کے بارے میں ہے۔ The topic sentence usually comes first in the paragraph۔ ٹاپک سینٹنس جو ہے یوزولی اس طریقے کا بنا ہوتا ہے کہ پیراگراف میں یہ فرسٹ لکھا جاتا ہے۔
Although not all paragraphs have clear-cut topic sentences, and despite the fact that topic sentence can cover anywhere in the paragraph, as the first sentence, the last sentence or the somewhere in the middle. لکھا ہے کہ پیراگراف یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پیراگراف کا کلیئر کٹ ٹاپک سینٹنسز ہو، اور اس جو فیکٹ ہوتی ہے اس کے باوجود فیکٹ کیا ہے کہ ٹاپک فرسٹ لائن پہ ہو، پیراگراف کے فرسٹ سینٹنس میں ٹاپک سینٹنس ہو. تو اس کے یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ٹاپک سینٹنس جو ہے وہ مڈل میں اینڈ میں لکھی جا سکتی ہے. یہ بالکل کلیئر کٹ نیسیسری نہیں ہے کہ ٹاپک سینٹنس کو فرسٹ لائن میں ہی لکھا جائے. لیکن اسٹوڈنٹس یہاں پہ یہ بات یاد رکھے کہ ایک رائٹر جو ہوتا ہے یہ اس کے ایکسپیرینس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو نیولی رائٹرس ہوتے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ ٹاپک سینٹنس جو ہے وہ فرسٹ سینٹنس میں ہی رکھ دے اور پھر آگے سپورٹنگ سینٹنس کے تھرو اس کو سپورٹ کرتے جائے. لیکن اگر ایک رائٹر جو ہے وہ ویل ایکسپیرینس رائٹر ہے تو اب اس میں یہ ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ ان کو ترتیب دے سکتا ہے، تو وہ اپنی ٹاپک سینٹنس سینٹر میں بھی ارینج کر سکتا ہے اور اینڈ میں بھی ارینج کر سکتا ہے. لیکن نیولی رائٹر کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ ٹاپک سینٹنس کو فرسٹ سینٹنس میں لکھے اور پھر جو دوسرے سینٹنسز ہوتے ہیں ان کے تھرو اس کو سپورٹ کرتے جائے. An easy way to make sure your reader understand the topic of the paragraph is to put your topic sentence near the beginning of the paragraph. ایک ایزی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ریڈر کو انڈرسٹینڈیبل کرانے کے لیے ایزی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیراگراف کو بگننگ میں رکھا جائے. دس از اے گڈ جنرل رول فار لیس ایکسپیرینس رائٹرز. یہ ایک گڈ جنرل رول ہے لیس ایکسپیرینس رائٹرز کے لیے. although it's not the only way to do it. لیکن صرف یہی طریقہ نہیں ہے کرنے کے لیے، ہم اسے سینٹر میں بھی اور اینڈ میں بھی ڈال سکتے ہیں. regardless of whether you include an explicit topic sentence or not. اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے ضرور واضح طور پر ٹاپک سینٹنس لکھنی ہوتی ہے. کوئی جو ایکسپیرینس رائٹر ہوتے ہیں وہ ہڈنلی بھی ٹاپک سینٹنس جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ اس میں اس طرح ڈائریکٹ دیکھنے سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں ٹاپک سینٹنس ہے یا نہیں، لیکن اس میں ہوتی ہے جو کہ ہڈنلی ہوتی ہے. You should be able to easily summarize what the paragraph is about. اصل بات یہ ہے کہ آپ کا جو پیراگراف ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے ایک ریڈر جو ہے اس کو سمرائز کرنی ہے، چاہے کہ اس میں ٹاپک سینٹنس واضحلی لکھا ہو یا نہیں لکھا ہو. ٹاپک سینٹنس ایٹ دا بگننگ میں اگر ہو تو اس کے کیا فائدے ہیں. اف یو وانٹ ریڈر ٹو سی یور پوائنٹ امیجیٹلی اوپن ود دا ٹاپک سینٹنس. اگر آپ نے یہ آپ چاہتے ہو کہ ریڈر جو ہے وہ میرے پوائنٹس کو جلدی میرے پوائنٹس کو گیٹ کرے تو اس وقت ہم نے ٹاپک سینٹنس سے بگن کرنی ہوتی ہے. دس اسٹریٹجی کین بی پارٹیکولرلی یوز ان لیٹر آف ایپلیکیشن ان آرگومنٹیٹیو رائٹنگ. یہ کب یوز ہوتی ہے؟ یہ اسٹریٹجی اس وقت زیادہ یوز ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی اپلیکیشن لکھ رہے ہو یا کوئی آرگومنٹیٹیو رائٹنگ لکھ رہے ہو. آرگومنٹیٹیو رائٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دلیل پر مبنی کوئی رائٹنگ ہم اگر لکھ رہے ہیں تو اس میں ہم نے ٹاپک سینٹنس سے اسٹارٹ لینی ہوتی ہے. ٹاپک سینٹنس اینڈ میں کب ہونا چاہیے؟ وین اسپیسیفک ڈیٹیل لیڈ اپ ٹو جنرلائزیشن. اگر اسپیسیفک ڈیٹیلز جنرلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں تو پٹنگ دا ٹاپک سینٹنس ایٹ دا اینڈ، جلدی سے وہاں پہ ٹاپک سینٹنس کو پٹ کر لے. آف دا پیراگراف میک سینس. پیراگراف کے اینڈ میں ٹاپک سینٹنس کو پٹ کر لے جس سے یہ سینس ہو جائے گا کہ اس سے باہر نہیں نکلنا ہے، اس دائرے میں محدود رہنی ہے. اچھا اسٹوڈنٹس، تو اس ویڈیو لیکچر کے لیے یہاں تک کافی ہے. اس میں اگر آپ لوگوں کا کوئی کوسچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا کوسچن ڈال لے. میں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں یا پھر کمنٹ سیکشن میں ہی آپ لوگوں کے کوسچن کا آنسر کروں گی. اس کا جو پارٹ 2 ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں کمپلیٹ کر لیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.